السلام علیکم یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من همزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون. ان اللہ هو السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صدق اللہ العلی العظیم. اللہم عجل لولیک الفرج. ہمارے دیکھنے والے سب ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم. اس محبت پیار بھرے ماحول کے اندر خداوند متعال نے ہمیں ہمیشہ کی طرح توفیق عطا فرمائی آپ کی خدمت کر سکیں. اور یہ ہماری خدمت آپ چند جہات سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں. روکو ٹی وی، امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی، ایپل ٹی وی اور جادو ٹی وی کے ذریعے ہماری نشریات کو آپ براہ راست دیکھ سکتے ہیں. اور آپ یہ ہمارا پروگرام براہ راست جس طریقے سے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. خداوند متعال نے جس طریقے سے ہمیشہ ہم پر اپنی رحمتوں کو افزون کیا ہے، اسی طریقے سے آج کے دن بھی خداوند متعال نے ہمیں کربلا کی پاک سرزمین پر ایک انمول عطیہ عطا فرمایا، اور وہ مولا کی معرفت اور زائرین اہل بیت علیہم السلام کا قرب ہے. ہمارے درمیان اپنے وطن کی مشہور و معروف ہستیاں موجود ہیں. میں السلام علیکم. علیکم السلام. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اچھے جائے کہ میں آپ کا تعارف کراؤں. میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا تعارف خود فرمائیے. بسم اللہ کیجیے گا. میرا نام سید خورشید حسن ہے. میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے. میری تعلیم ایم ایس سی تک ہوئی تھی، اور اس کے بعد میں اس لائن میں آ گیا، مذہبی لائن میں، اور یہ تعلیم حاصل کی. اور تقریباً 25 سال تک قطر میں نے ذاکر اہل بیت کی حیثیت سے خدمات انجام دی. ماشاءاللہ. اور اب موجودہ دور میں حیدرآباد میں بھی ذکر کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ حوضۃ الامام القائم میں تعلیم بھی دیتا ہوں بچوں کو. ماشاءاللہ. میں چاہوں گا آپ بھی جی، میرا نام اشرف حسین موسوی ہے. میں حیدرآباد میں پیدا ہوا، وہاں بڑا ہوا، پھر وہاں سے میں یونائٹڈ اسٹیٹس منتقل ہو گیا، جہاں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی میں تھا میں. اور اس کے بعد اوریکل 9i کمپیوٹر پروگرامنگ سے بھی میرا تعلق رہا. کافی عرصہ امریکہ میں کام کرنے کے بعد میری والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی. جب میں حیدرآباد آیا، ادھر بھی رہتا ہوں ادھر بھی رہتا ہوں، تو اس میں جو ہے میں دینی خدمات کے لیے آگے بڑھا. اس کے پہلے تو میں امریکہ میں جب تھا، اہل بیت ایجوکیشن سینٹر سے کافی سالوں کانٹیکٹ رہا. اس کے بعد میں ڈیلس موو ہوا. اب ڈیلس سے جو ہے میں حیدرآباد آتا ہوں، پھر ڈیلس جاتا ہوں. اور میرا یہ کہ جو ہمارے بچے، کمیونٹی کے بچے جو زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر سک رہے ہیں اور رک جاتے ہیں، ان کو دلچسپی نہیں ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے اسپیشل ٹیکنیکل پروگرامز لانا چاہ رہا ہوں، تاکہ قوم کا اثاثہ جو ہے ہمارے بچے ہیں. اگر بچے پڑھ کے لکھ کے نہیں نکلے تو کمزوری پیدا ہوتی ہے قوم میں، مذہب میں نہیں. قوم ویک ہو جاتی ہے. تو قوم کو مضبوط کرنے کے لیے ماشاءاللہ سے لڑکیاں کافی اچھی پڑھ رہے ہیں، کافی اچھا آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن بچوں کو ایک جگہ آ کے رکاوٹ ہو جا رہی ہے، وہ آگے نہیں پڑھ سک رہے ماحول کے اعتبار سے. تو ان کو ہم کوشش یہ کریں کہ ٹیکنیکل ایجوکیشن دے کے ان کو آگے بڑھائیں، تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑے رہے، تاکہ ہماری قوم مضبوط ہو سکے. عبادت کے ساتھ ساتھ
हमारे को माशियात में भी कौम का ख्याल करना पड़ता माशाल्लाह। आप अपना तारुफ करा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक इमरान अब्बास झंडीर है। माशाल्लाह। मैं पंजाब ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ पाकिस्तान से हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 नस्लों से हमारी ड्यूटी जो है वो पाकिस्तान में ज़िक्र अहल बैत करना है। माशाल्लाह। तो यानी आज हमारे दरमियान बड़े सगीर दोबारा इकट्ठा हो गए और आपस में गपशप का मौका मिला है। जी, जी। मैं चाहूँगा कि हम क्योंकि हुब्बुल हुसैन युवाहिदुना यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमें यकजा करती है और ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो हमें अमन, आश्ती, प्यार, मोहब्बत, उल्फत और एक दूसरे में यगानगत का दर्स देती है। तो इसी मौजू के तहत जब हम बात करें तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मौरफ़ी के लिए हमें कौन सा मौजू इख्तियार करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो मजहबी एतबार से तहफ़्फ़ुज़ दीन माशाल्लाह। और दूसरे इंसानियत के लिहाज से किरदार इंसान कैसे होना चाहिए माशरे में, ये ज़रूरी है। माशाल्लाह। तो इसी किरदार इंसान जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सबब से हम अपने माशरे में किस तरह दुरुस्त कर सकते हैं? जहाँ तक किरदार साजी का सवाल है हुजूर, वहाँ तो जो है मेयार इंसान का उसी वक्त बढ़ता है जो वो इल्म रखे। इल्म जो है अक्ल कमाली है और अमल जो है अक्ल नफ्सी है। नफ्स से अमल होता है, अक्ल में जो है इल्म रहता है। तो उसी लिहाज से हमारे को प्रिपेयर करना पड़ता। अगर हम इल्म का सहारा लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो हमारा अमल इल्म के तहत हो जाएगा। जब इल्म के तहत होगा तो जब ही आपको मारिफत इमाम होंगी। अगर इल्म नहीं, लोग मोहब्बत करते, वो सब्जेक्ट पे मैं नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन ज़रूरी है कि इल्म होना चाहिए। क्योंकि इसके पहले मैं बताया कि जो है इमाम हुसैन या अहले बैत तैयबी तारीख़ आपके परवरदिगार ये सब गैब में है। तो अब गैब से कैसे मोहब्बत होना, तो उसके रास्ते हैं। सो गैब से मोहब्बत करने का एक ही रास्ता है जो इल्म है। इल्म से जो है मारिफत हासिल होती है, उसी से जो है किरदार साजी होती है। जब तक इल्म नहीं रहा आप में, लोग करते होंगे, मैं टू द पॉइंट ये नहीं बोल रहा कि नहीं कर सकते, लेकिन चांसेस ये है कि आपको इल्म हासिल करना है ताकि मारिफत की मंजिल तक पहुँच सके। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हम किस तरह मार्फत हासिल कर सकते हैं? देखें जी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दरअसल इंसानियत का नाम है। लफ्ज़ हुसैन इससे इंसानियत मिलती है और ज़िंदगी के हर शोबे के बारे में यहाँ से दर्स मिलता है। सुभान करीम करबला की तैयबा और पाक ज़िंदगी जो है, हयात तैयबा कह लें, तो उसमें देखें इबादत का दर्स भी मौजूद है, ज़िंदगी का हर पहलू मौजूद है, इश्क इलाही मौजूद है, इबादत खुदा मौजूद है, दुनियादारी के बारे में भी सियासत इलाहिया भी मौजूद है। तो हम करीम करबला की ज़ात वाला सिफ़ात से सिर्फ इश्क करते हैं। हमें चाहिए कि उनकी पाक हयात तैयबा पर अमल पैरा हूँ, तो इस अमल से हमारी ज़िंदगी भी कामयाब होगी और आखिरत तो फिर वैसे भी कामयाब है जो इमाम हुसैन की हयात तैयबा पे अमल करता है। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी तरीके से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करते हैं। एक आम इंसान के अंदर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा या उनकी ज़ात अक़दस का क्या असर है? देखिए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात दर हकीकत एक नमूना अमल है। जिस तरह रिसालत माब की ज़ात नमूना अमल थी, कुरान मजीद में परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तो ये भी चूँकि वारिस रसूल हैं, ये भी नमूना अमल है। अगर इनकी हिस्ट्री, इनकी तारीख़ ज़िंदगी की अगर बच्चों को बताई जाए तो ऐसी सूरत में वो इस पर अमल कर सकते हैं। जवानों का एक ख़ास शौक़ होता है, क्योंकि आप प्रोफेसर साहब हैं, आपकी बात तालिब इल्म अच्छी तरह से सुनेंगे, क्योंकि हम थोड़ा सा दीनी शोबा हैं, तो हमारी भी बात यकीनन लोग एक मोहब्बत से सुनते हैं। लेकिन एक सादा इंसान के जहन के अंदर यही होता है जो हम जैसा हो हम उसकी बात ज़्यादा सुने। इसी वजह से उलमा अक्सर जब तबलीग के लिए जाते हैं तो सादा हालत में रहते हैं। अक्सर हमारे यहाँ अबा कबा का इस्तेमाल वगैरह कम किया जाता है, क्योंकि हमारा माहौल वो डेवलप नहीं है जिसके अंदर हम आज़ादी के साथ फिर सके। तो उसके एतबार से
ایک سادہ لو ماتمی سینہ زن امام حسین علیہ السلام سے لگاؤ رکھتا ہے، الفت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے، اور اب ان کی محبت کا بھرم رکھنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، تو ماتمی اپنی زندگی کے اندر کیا مقام دیتا ہے ایک ذکر امام حسین علیہ السلام، معرفت امام حسین علیہ السلام یا اس سے متعلقہ امور کو؟ ماتم تو ایک بہت ہی بلند چیز ہے جس سے ایک مومن کی شناخت ہے، اور بے شک وہ بہت بڑا مرتبہ رکھنے والا ہے، اور امام سے محبت ہی ہے تو انسان ماتم اور خود سینہ زنی اور زنجیر یہ سب لگاتا ہے، وہ ایک محبت کی علامت ہے، اور کرنا بھی چاہیے، اس سے انسان کو جو ہے ہمت پیدا ہوتی. ہم امام سے یہ وعدہ کرتے کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے، جب ہمیں ہمت ہی نہیں ہے تو نصرت کیا کرتے؟ تو ماتمی اپنی ہمت دکھا کے کہتے ہیں کہ امام ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. یہ ہمت سے بات آئی. دیکھیں ایک کافی سارے سینے زن افراد اپنی ہمت کو بالا لے کر آتی ہیں، ہمت کو بلند کرتے ہیں. مثلا دیکھیں بغیر کسی پیسے کے، بغیر کسی لالچ کے ماتم کرنے کے لیے جاتے ہیں. آپ ہم سب ماتمی حضرات ہیں، تو یہ کیا جذبہ ہے جس کے تحت یہ ماتم کرتے ہیں اور ان کو تکلیف فرحت دیتی ہے؟ یہ دیکھیں جذبہ عشق کے مظلوم کربلا ہے، جو اس میں جو خون بہتا ہے اس میں بھی لذت ہے. جو ماتمی، جب آپ کا ہاتھ ماتم کے لیے بلند ہوتا ہے تو ماتمی کا ہاتھ جو ہے یہ سینے پر نہیں پڑتا بلکہ تماچا بن کر رخسار یزید پر لگتا ہے. اسی طریقے سے ہم بات کر رہے تھے ماتم کے اوپر، تو ماتمی حضرات کے لیے ہمیں اپنے عام ماحول کے اندر ان کو ڈیولپ کرنے کے لیے ہمیں کس طریقے سے، یعنی ماتمی حضرات کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، جوان ہیں، ان کے مسائل حل کرنے کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں کوئی ایسا سسٹم نہیں ہے کہ ہم ان کے مسائل وغیرہ حل کریں. پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، اور کافی سارے مسائل ہیں، اس کے لیے بھی کچھ ہمیں کرنا چاہیے کیا؟ اس سلسلے میں آپ کی خدمت پہ عرض کروں کہ ابھی پروفیسر صاحب نے جو کہا تھا، آپ کا ایک پلان ہے. وہ پلان یہ ہے کہ نوجوان بچوں کو جو ان ایمپلائڈ ہیں، جن میں صلاحیتیں کم ہیں، تعلیم کم ہے، ایسے لوگوں کو کوئی پروفیشنل ٹیکنیک سکھائی جائے. جب پروفیشنل ٹیکنیک سکھائی جائے گی تو وہ اپنا خود کا کاروبار شروع کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں جب کاروبار شروع ہو جائے تو پھر اس کی معیشت صحیح ہو جاتی ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ بچوں کو راغب کرنا چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے، اور اگر دنیاوی علم اس منزل تک نہیں حاصل کر سکتے جہاں آپ کو سہولتیں فراہم ہوں، تو ایسی صورت میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کم از کم زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت کی حد تک ہے وہ تو حاصل کرنا چاہیے. اس کے بغیر تو معاشرہ بلند نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمارا ہدف فقط اور فقط اہل بیت علیہم السلام ہے. ہم نے جو ہدف لینا ہے صرف اہل بیت علیہم السلام یا قرآن سے لینا ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تارکن فیکم مستقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. جب یہ ہمارا مشن، ہدف اور مقصد ہیں تو اس کے ذریعے سے ہم اپنی قوم کو اہل بیت کی معرفت کراتے ہیں. اس معرفت کرانے میں ہم لوگوں نے خود کیا کردار کیا ہے یا کرنا چاہیے جس کے تحت ہم لوگ یونیٹی ہو سکیں، پیار ہو سکے، آپس میں امن ہو سکے، آشتی ہو سکے؟ جی، یونٹی ہونا تو بہت ضروری ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے. جس طریقے سے دوسرے ممالک میں ہمارے خلاف جیسی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کا فائدہ ان لوگ ایسے اٹھا رہے ہیں جس کی وجہ ہماری نا اتفاقیاں ہیں. امت مسلمہ کو ملا کے میں بات کر رہا ہوں، اگر ہمارے میں اتحاد پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی طاقت دنیا میں کوئی نہیں رہتی. بڑے بڑے طاقتوں کو جو ہے وہ ہلا کے رکھ دیں گے. اب دیکھیے اب ایران کے ساتھ کتنی مشکل آئی، سینکشن پہ سینکشن آئے. جب شروع ریولیوشن ہوا 28 ممالک، بڑے بڑے ویسے ممالک. یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا سلسلہ ہے، اس میں ہم نے پیار محبت آپس میں بڑھانا ہے. اس محبت بڑھانے میں ہم نے کربلا میں کیا محسوس کیا آنے کے بعد؟ یہاں پہ کیسی کیفیت ہے؟ کربلا ایک ہمارے لیے مثال ہے جہاں ہر قسم، ہر مسلک کا آدمی تھا. کرسچن بھی تھے، اہل سنت بھی تھے، شیعہ بھی. تو وہاں سے ایک پیغام یہ نکلتا کہ تم آپس میں کوشش کرو کہ
اتحاد کر سکو. تو مولا علی کا یہ قول ہے کہ تم جو ہے پل بناؤ تاکہ ادھر کے لوگ ادھر، ادھر کے لوگ ادھر جا سکے، نہ کہ تم چار دیواری میں اپنے کو رکھ کے مخفل کر لو تاکہ دوسروں تک نہیں پہنچے. اسلام اسی وقت تک، مسلمان چھوڑیے اب کافر مشرک تک اسی وقت پیدا ہوتا جب صحیح طریقے سے تبلیغ ہوتی، صحیح طریقے سے میسج پہنچتا. ہمارا ٹی وی میڈیا یہ وہ، ہمارے کنے اس وقت جرنلسٹ کی کمی ہے، بولنے والا کچھ نہیں. اس وقت ہمارے کنے انٹرنیشنل لیول پہ لائرس کی کمی ہے. تو ہمارے کو یہ محسوس کرنا چاہیے کون سی جگہ ہمارے کو ضرورت ہے ہمارے بندوں کی جو جا کے ہمارے ساتھ کام کریں. تو ایسے چیزوں میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کو غور کر کے ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا اور اتحاد بے حد ضروری ہے، ورنہ دوسرے لوگ تو پیسنے کے لیے تیار ہیں. یہاں پہ آپ نے دیکھا آ کر کہ مختلف یونٹی کی بات آئی، مختلف زبانیں، رنگ و نسل و بو کی بات آئی. ایک کربلا کے اندر امن کے بارے میں آپ نے کیسا دیکھا یہاں پر آ کر؟ کربلا نام ہی امن کا ہے. یہاں پہ مختلف ٹھنڈ کا موسم ہے، کیسا لگا یہاں پہ آ کے؟ اور یہ لوگ جو یہاں پہ نظر آئے، ایک افواہ اڑی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اکثر لوگ فون کر رہے ہیں کہ کیسا یہاں پہ امن ہے کہ نہیں، کیسا لگا؟ دیکھیں جی، ہم نے جب 2 مہینے پہلے یہاں آنے کا ارادہ کیا، ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، تو یہ افواہیں ہم بھی سن رہے تھے. ہم بھی رابطہ میں تھے یہاں کے جو ہمارے دوست احباب ہیں ان سے کہ حالات کیسے ہیں. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہاں امن ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور الحمدللہ ہم نے عراق میں آ کر دیکھا ہے کہ یہاں جو زائرین کے لیے ہے وہ بالکل سیفٹی ہے اور امن ہے الحمدللہ. یہاں کا موسم بھی اتنا زیادہ سرد نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں کے حالات بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں، سیف ہیں. جتنے بھی زائرین ہیں مطمئن ہیں سارے، کوئی غیر مطمئن نہیں ہے. ایون کہ ہمارے ساتھ وہاں پاکستان سے ایک اہل سنت برادری سے بھی ایک شخص تشریف لایا ہے ہمارے ساتھ، وہ آ کر یہاں پہ بہت مطمئن ہوا ہے. یہاں پہ اطمینان کی بات، یطمئن نفس مطمئنہ ہے امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کس طریقے سے ہمیں اطمینان بخشتے ہیں؟ یہ 2 چیزیں ہیں. ایک میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ قرآن مجید میں پروردگار عالم نے سورہ فجر میں، اور سورہ فجر نام فجر اس لیے دیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک نئی صبح کائنات کو دی. نئی صبح کون سی تھی؟ ایک تو دین پر قائم رہنے کی، اور دوسرے ظالم کو نیست و نابود کرنے کی. تو آج امام حسین علیہ السلام کا نام 1400 سال بعد بھی باقی ہے اور یزید کا نام مٹ چکا ہے. اور دوسری چیز علم کے سلسلے میں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اس کو کمپلیٹ کروں کہ علم 2 طرح کا ہے. صرف قرآن کا علم، قرآن میں بھی کیا کیا ہے یہ اہل بیت ہی بتاتے ہیں. بالکل، قرآن اہل بیت قرآن آپس میں لازم ملزوم لازم ہے، لیکن قرآن میں صرف دینی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہر قسم کا علم ہے. ہر لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. اور پھر اس کے بعد لا اصغر من ذالک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اور پھر اس کے بعد ما من غائبۃ فی السماء والارض الا فی کتاب مبین. کوئی غائب بھی کائنات کا ایسا نہیں ہے جو کتاب میں موجود نہ ہو. اب دوسری چیز، پروردگار عالم نے جناب آدم کو جب بھیجا کائنات میں تو قرآن کہہ رہا ہے علمہ آدم الاسماء کلہا. آدم کو اسماء کا علم دیا گیا. اسماء کا علم دینی علم تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسماء کا علم دینی علم نہیں ہے. علم الادیان تین چیزوں کو کہا گیا. ہم یہاں آئے ہیں تو ہم جاننا چاہتے ہیں فلاں مقام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو آدم بھی جب دنیا میں آئے تو ضروری تھا کہ ساری چیزوں سے واقفیت حاصل ہو، لہٰذا علم اسماء دیا گیا. جناب نوح کو بس نیل فلکا بیانا وہ وحینا، ہماری نظر کے سامنے ہماری وحی کے تحت کشتی بناؤ. ایسی کشتی بنائی انہوں نے کہ طوفان میں ساری دنیا ڈوب گئی لیکن کشتی تیرتی رہی. یعنی اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ انبیاء علیہ السلام کے بعد کل علم ہوتا ہے. کل علم ہوتا ہے، دنیاوی بھی دینی بھی. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں ہر چیز اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کے ذریعے سے حاصل کرنی چاہیے. اور حضرت داؤد کو زیرہ بنانے کا علم دیا پروردگار عالم. تو یہ چیزیں جو ہے دنیاوی علوم سے تعلق رکھتی ہیں. تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ صرف دینی علم حاصل کرنا یہ بھی غلط ہے، صرف دنیاوی علم حاصل کرنا یہ بھی غلط ہے. دونوں چیزیں حاصل کرنا چاہیے. آج ایران ان دونوں علوم کے سبب دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ ہمیں رکھنا چاہیے. قرآن مجید کو جو ہم آقا نے ذکر کیا تو قرآن مجید کا جو ذکر ہے
آپ تلاوت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، تلاوت کے موضوع کے اوپر آپ بات کیجئے کہ جی تلاوت قرآن میں تلاوت کے میرے پاس میں سمجھتا ہوں میری حد یہ ہے کہ تلاوت اس چیز کا نام ہے کہ غور سے پڑھنا، جو پڑھے اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، پھر وہ علم جو ہے دوسروں تک پہنچا دینا. اگر وہ علم آپ کی زبان پہ رہ گیا اور آپ کے اعضاء اور جوار سے ظاہر نہیں ہوا تو وہ علم بیکار ہے. خود مولا کا اس میں قول ہے. تو ہم کو جو ہے عملی طور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے آپ، پروردگار عالم ارشاد فرما کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. سائنس کا یہ کانسیپٹ ہے کہ یا تو بگ بینگ تھیوری آئی تھی یا تو ڈاروین کی تھیوری تھی. ڈاروین گیا تھا ساؤتھ امریکہ میں، سروں کو دیکھا، اسکل کو دیکھا، کہا کہ یہ انسان جو ہے ڈیولپ ہو کے بندر سے انسان بنا. بگ بینگ تھیوری بولتے ایک دم گیس سے چھوٹے، ہر چیز جو ہے آسانی سے ڈیولپ ہو گئی، اس میں کوئی کریشن نہیں ہے. لیکن دونوں تھیوریز کو آج نیس اٹلی میں اس کو ریجیکٹ کیے ہیں. ایک یہ ہوا کہ انسان جو ہے بندر کے اسکلز میں انسان میں فرق ہے. بندر سے انسان نہیں بن سکتا کیونکہ جب یہ ٹیسٹنگ ہوئی تو اس میں ڈی این اے کا سوال نہیں تھا. ایک عام طور پہ خیال ہوا کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، ازمپشن جس کو آپ تصور کرتے کہ ایسا ہوا تو ایسا ہوا ہوگا، وہ تھیوری ریجیکٹ ہو گئی. بگ بینگ تھیوری میں یہ ہے کہ ایک دم کوئی چیز ہیپازائڈ طریقے سے آ گئی تو ویسی ریپیٹ ہونا ضروری نہیں ہے. انسان بن گیا ایک ہیپازائڈ طریقے سے، ضروری نہیں ہے کہ کروڑوں انسان اسی طریقے سے. اچانک جو چیز ہوتی ہے وہ ریپیٹ ہونا اس کا جو ہے مشکل ہوتا ہے. انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات جی بنایا ہے ہاں. کلی طور پر. ہم قرآن کے اوپر آ جاتے جی ہیں ہاں. تو قرآن سے ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے جی ہاں. ریلیٹڈ کر سکتے ہیں اور یہی قرآن ہے. سے کیا ہدف؟ اب یہی ریسرچ ہوئی وہاں کہ جو ہے ڈی این اے ہیپازائڈ تھیوری کچھ نہیں رہتی. جو اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، ویسے ہی ہوا. کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ ایپ کے جو بندر کے ڈی این اے ہوتے، ڈی این اے ہر زندہ چیز میں ہوتے، لیکن جب آگے بڑھتے تو ڈی این اے کی لائن جو ہے الگ ہو جاتی. تو جب ایپ بندر کی جب ڈی این اے آتی تو ان میں کروموزوم نہیں رہتے، کروموزوم میں سیلز نہیں رہتے. انسان میں کروموزوم سیلز ہے، کروموزوم سیلز کو آج تک ٹیسٹنگ نہیں ہوئی کہ ان کا کام کیا ہے. تو یہیں سے جو ہے برانچ آف ہوتے، ڈی این اے برانچ آف ہوتا، بندر ایک الگ مقام پہ چلے آتا. انسان کی تخلیق اللہ نے اشرف المخلوقات سے کی. یہ قرآن سے ثابت ہے. دنیا کو یہ معلوم ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے وہی صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن بولتے نہیں ہیں. ایک حد پہ آ کے وہ رک جاتے ہیں کہ یہ تقاضا ہوا کہ آپ قرآن کے بارے میں ایک ریسرچ سینٹر بھی بنایا ہوا ہے، تو قرآن مجید کی تعلیم و تربیت کو ہم کس طریقے سے عام کر سکتے ہیں؟ سمجھنا چاہیے. جیسا میں آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ہمارے کو فکر کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے. تو یہ سب آپ جب راستے سے گزریں گے تو خود بخود آپ میں علم، قرآن میں وہ علم ہے جو دنیاوی علم بھی ہے اور روحانی علم بھی ہے. والی بات. جی ہاں، دونوں علم ہے. کوئی قرآن میں یہ دنیاوی الگ ہے، دینی علم ہے. خود قرآن میں دنیا سے تعلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ کا میٹابولک سسٹم کو پورا بتایا کہ کیسا ہوتا. آپ کے ڈاکٹر مورز بک ہے اسلام کرسچینٹی اینڈ سائنس کے اوپر کتاب لکھا، اس میں بتایا. وہ جو ہے گائناکالوجسٹ ہے، وہ عورتوں کے امراض کو سمجھا. قرآن جو ٹرانسلیٹڈ تھا وہ قرآن اس کو سمجھ میں نہیں آیا تو وہ خود کوشش کر کے اس کے معنی نکال کے پوری گائنک تھیوری جو ہے انہیں قرآن سے بنایا. ایک غیر بنا سکتا کوشش کر کے. ہم بھی اسی طرح محنت کر کے سمجھ کے دین بھی چلا سکتے ہیں، دنیا بھی چلا سکتے ہیں. ہماری قوم ملت اب تو اس حد تک آ گئی ہے کہ انگلش میں لکھا ہوا عربی کے الفاظ پڑھ رہے ہیں قرآن مجید کے، ہندی میں لکھا ہوا ہے یا مختلف لغات کے اندر لکھا ہوا سے پڑھ رہے ہیں. عربی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. جی بالکل. کیا ہمیں یہ دوسری زبانوں میں لکھ کے عام کرنا چاہیے یا کوشش کرانی چاہیے کہ عربی پڑھانے کی کوشش کرانی چاہیے؟ بھائی دیکھیے آپ، قرآن کی جو عربی ہے، عربی زبان قرآن کی عام بول چال کی نہیں، وہ بہت ہی وسیع، بہت بڑا دائرہ ہے. ٹھیک ہے. اور انگریزی اینگلو سیکسن سے ہے، یورپ سے تعلق رکھتی. اس کے وہ سب سے چھوٹی زبان ہے.
قرآن کے کئی ہزاروں الفاظ کا جو ترجمہ نہیں ہے اس میں. جب آپ کو صحیح ترجمہ نہیں ہے تو آپ قرآن سمجھیں گے کیسا؟ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب چاہے یہاں ہو ہندوستان، پاکستان، آسٹریلیا، امریکہ، یورپ، سب اپنے بچوں کو عربی سکھائیں. عربی اسلامک لینگویج ہے، بول کر نہیں بلکہ اس میں جو نکات ہیں، جو سائنس ہے، وہ سمجھنے کے لیے قرآن عربی کا سیکھنا ضروری ہے. عربی نہیں سیکھے آپ انگریزی میں قرآن پڑھے تو آپ کو کبھی بھی آپ وہ منزل تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں خود، میرے نواسے ابھی وہیں رہتے ہیں، ہم یہاں کے عراق کے لوگ ہیں، وہاں آئے ہوئے ہیں انجینئرنگ ڈاکٹری وغیرہ، ان کے وائفس ان لوگ پڑھاتے قرآن میں. تو ہمارے بچے جو ہے میرے نواسے سب ہیں. کبھی ہم عربی میں، آپ کو معلوم کہ ہماری عربی اردو ہے، اردو عربی ہے، تو ہمارے بچے ٹوک دیتے ہیں کہ نو دس از رانگ، یہ غلط ہے، آپ جو ہے صحیح پڑھو. تو اب ان لوگوں کو تو شعور ہو گیا کہ صحیح کہاں سے پڑھا جا سکتا، لیکن ماں باپ کو آج تک شعور نہیں ہوا کہ کیا کرنا ہے. تو امام حسین علیہ السلام کی محبت نے ہمیں اکٹھا کیا، اور امام حسین علیہ السلام کی اس محبت میں ہم نے قرآن، اہل بیت علیہ السلام، کربلا اور ان سب نتائج کو لیا. تو کربلا، قرآن مجید اور اہل بیت علیہ السلام آپس میں پیوستہ ہیں. تو اس کیفیت کے اندر ایک جملہ میں سننا چاہوں گا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے کیوں آنا چاہیے؟ دیکھنی، زیارت امام حسین علیہ السلام اس لیے بھی واجب ہے کہ رسول خدا نے جب فرما دیا کہ میرے بیٹے امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کی ایک زیارت جو ہے وہ 70 حج واجبہ کے برابر ثواب رکھتی ہے. تو اس فرمان کے تحت 70 حج مقبولہ کا ثواب ہے امام مظلوم کی ایک زیارت. صرف ثواب حاصل کرنا ہمارا ہدف ہے یا کچھ اور بھی ہدف ہے اس کربلا کی؟ نہیں، ہدف صرف ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ نجات کا سبب بھی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جب یہاں آتے ہیں آپ تو قربانیاں جب نظر میں آتی ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دین کتنا اہم ہے کہ جس کے لیے 72 قربانیاں، جن میں قریب ترین جو ہیں دل سے ان کی بھی قربانی دینا، پھر اپنی جان کی قربانی دینا اور اطمینان کے ساتھ دینا. اور یہی تو سبب ہے کہ پروردگار عالم نے سورہ فجر میں کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ، جسے پروردگار عالم نفس مطمئنہ کہہ دے، اس کے نفس کا اطمینان کس منزل پر ہوگا. یعنی ہمارے پاس ہدایت بھی ہے، نجات بھی ہے، ثواب بھی ہے، اور اس کے اندر اصول و فروع بھی ہے کربلا کے اندر. یعنی جس طریقے سے ہم اکٹھے ہو گئے اسی طریقے سے ہر چیز امام حسین علیہ السلام کے اندر اکٹھی ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے یہاں پر. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کا یقیناً زیارت کا وقت وہ وقت ہے جو دنیا و آخرت میں قیمتی ترین وقت ہے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آپ کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں زندگی موت اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو، اور جب اٹھائے جائیں اس وقت بھی لبیک یا حسین کہہ کر آپ شریک ہوں. خداوند متعال ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اکٹھا رکھے اور پیار محبت امن آشتی کی توفیق عطا فرمائے، اور مہدی دوران منتقم آل محمد کا ظہور عطا فرمائے تاکہ ان کے دیدار سے ہماری آنکھیں روشن ہوں اور دنیا و آخرت کی نجات ان کے نور سے ہم حاصل کر سکیں. وہ نور ہیں ہمارے ظاہر کا، ہمارے باطن کا، دنیا و آخرت کا. خداوند متعال آپ سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. خداوند متعال آپ پر سلامتی عطا فرمائے. اللہم عجل ولیک الفرج.